اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب یا ووزیرہ واخیہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین فاتح الخیبر والخندق والأحد والحنین والد شبیر و شبت آنی امیر المؤمنین نعرہ حیدری وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المختارین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بر محمد وآلہ زندہ و سلامت رہیں۔ کائنات کا خالق آپ تمام مومنین و سادات مرد و زن کو دنیا کے کسی غم میں مبتلا نہ کریں، اور جتنے قدم چل کے ذکر پاک میں تشریف لے کے آئے ہیں کائنات کا خالق، ہر قدم کے عوض آپ کے والدین کے، آپ کے اساتذہ کے، آپ کے دوستوں کے، آپ کے پڑوسیوں کے، آپ کے تمام رشتہ داروں کے،
بلکہ اس پوری دھرتی کے تمام شیعہ سنی مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جتنی حاجات رکھتے ہیں خدا آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ جتنی اونچی آپ نے آمین کہی ہے اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ اللہم کل کی مجلس کا اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا خلاصہ کر دوں، اور اگر ضرورت پڑے تو جن کے چہروں پر مسکراہٹ ہے ان سے چند سوال بھی کر لوں۔ کل عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے مکہ کے اندر جو 40 سال زندگی گزاری، ایک اس سے پہلے اللہ کے نبی سے آنے کے پہلے کا ایک زمانہ جس کا ایک مختصر عرب جزیرہ نما جو علاقہ ہے اس کا تعارف کروایا تھا کہ 364 بت تھے، یاد ہے نا، اور 360 قبیلے تھے، اور حج کے موقع پر بتوں کی پوجا زیادہ ہوتی تھی، اور ان میں سے بہترین جو قبیلہ باعظمت ترین قبیلہ تھا اس کا نام تھا قریش۔ آسن اس قریش قبیلے کے جو بڑے بڑے سردار تھے، فرزند شیبہ حضرت عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب عبداللہ، یہ افراد تھے۔ اور پھر رسول کی زندگی کا خلاصہ کرتے ہوئے یہاں پر پہنچے کہ اللہ کے نبی کی 40 سالہ زندگی میں کوئی لڑائی نہیں، لیکن جو ہی پرچم اسلام کو بلند کیا تو سارا مکہ دشمن ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو اذیتیں پہنچانا شروع کیں، لیکن رسول پیچھے نہیں ہٹے اور دین اسلام کا پرچم مزید بلند کرتے گئے۔ پھر ان لوگوں نے آفر، بہت سارے طمع، لالچ دینے شروع کر دیے کہ دولت لے لو، سرداری لے لو، مال لے لو، رشتہ لے لو، لیکن اللہ کے نبی نے تمام چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ ایسا ہی تھا، جب ٹھکرا دیا، کوئی چیز قبول نہیں کی، تو یہاں پر پہنچے تھے کہ اللہ کے نبی نے تمام چیزیں لینے سے انکار کر دیا، اور ایک وقت آیا کہ جب پروردگار عالم کی آواز آئی، اے میرا رسول قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، کہ ان لوگوں سے جن کو تو نے دین سکھایا ہے، جہاں پر تو نے دین کی تبلیغ کی ہے، ان سے اجر مانگ۔ اجر کیا مانگ؟ الا المودۃ فی القربا، کہ میرے قرابت دار، میرے رشتہ دار، میرے اہل خانہ، میری جو اہل بیت ہیں ان کے ساتھ مودت کرو، محبت کرو۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کل مکہ والے دے رہے تھے، رسول خدا لے نہیں رہے تھے، اور آج خود کہہ رہے ہیں مجھے دو، 3 سوال پیدا ہوتے ہیں اس آیت مجیدہ سے۔ اپنے بزرگوں سے دعائیں لینے کے لیے خدا ان کا سایہ شفقت اپنی اولادوں کے اوپر تا دیر قائم و دائم رکھے، اور انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ مجالس کی یہ زینت بزرگ جو ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا اعلان خدا کے حکم سے کہ مجھے اجر رسالت دو۔ کیا وجہ ہے کہ کل دے رہے تھے، لے نہیں رہے تھے، آج خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجر رسالت دو؟ 2 یا 3 سوال، اور انہیں کو حل کر کے آپ کی زحمت تمام۔ پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جو یہ سوال کیا، یہ جو مطالبہ کیا کہ مجھے اجر دو، کسی نبی نے اجرت نہیں مانگی، رسول نے اجرت کیوں مانگی؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے اوپر جو دین کا پیغام ہے وہ پہنچانا واجب ہے، اور واجب کی اجرت لینا صحیح نہیں، اور بعض نے کہا حرام ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مانگی کیا چیز؟ محبت،
اور میرے جوان میرا ساتھ دیں گے، محبت کی نہیں جاتی، محبت تھوڑا اونچا بولیں، محبت ہو جاتی ہے۔ ان 3 سوالوں کو حل کرنا ہے، آئیں میرا ساتھ دیں۔ پہلا سوال، کسی نبی نے اجرت نہیں مانگی، دوسرا سوال کہ واجب ہے، اور تیسرا سوال محبت۔ میں تھوڑی سی ترتیب الٹ کر رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھانے اور تسلسل جو ہے وہ باقی رہے۔ جو دوسرا سوال ہے اس کو پہلے کر رہا ہوں، کون سا؟ نبی کے اوپر کار رسالت انجام دینا، تبلیغ، دین کا پیغام پہنچانا واجب ہے، اور واجب کی اجرت صحیح نہیں ہوتی۔ مثلاً ابھی نماز مغرب کا وقت تھا، مجھے آپ کہیں کہ شاہ صاحب جماعت کروائیں، نماز پڑھائیں، اور میں یہاں پر البتہ میں ایک جگہ پڑھا کے آ رہا ہوں، وہاں پہ نماز پڑھانے کے بعد میں اپنے مومنین، اپنے مقتدی، ان افراد کی طرف رخ کروں اور میں کہوں کہ مجھے جی 5000 روپے دے دیں، 500 دے دیں۔ آپ کہیں گے کہ شاہ صاحب کیوں؟ میں نے کہا ابھی نماز نہیں پڑھائی، کہا کہ نماز واجب ہے اور واجب کی اجرت لینا حرام ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی کرتا چلوں، اس کو بعد میں حل کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے چہرے کے اوپر بال ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں سنت رسول، لیکن یہ واجب ہے۔ یہ جو داڑھی رکھنا یہ واجب ہے۔ داڑھی جو منڈواتا ہے وہ تو اپنا کام کر رہا ہے نا حرام والا، جو نائی شیو کرتا ہے وہ اس کی اجرت نہیں لے سکتا، اگر وہ لیتا ہے تو وہ اجرت لینا حرام ہے۔ فقہی مسئلہ ہے، واجب کی اجرت حرام ہے۔ اب آپ پریشان ہو گئے، میرے محترم بھی پریشان ہو گئے ہیں کہ جن کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ ہماری جو مسجد میں مولانا صاحب ہیں ہم انہیں 20 یا 30 ہزار یا جو بھی حق و زحمہ ان کو دیتے ہیں اس کا کیا بنے گا؟ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے مولانا صاحب کہ جو ایک مسجد کے اندر موجود ہوتے ہیں انہیں نماز کی اجرت نہیں دیتے، نہ کوئی اجرت دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ کیوں پھر ہم ان کی خدمت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے ایک مورچے کو سنبھالا ہوا ہے۔ مساجد ہمارے مورچے ہیں، اس مسجد کے اندر، اس مورچے کے اندر رہ کر وہ دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے عقائد کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں فقہی مسائل بتاتے ہیں۔ تو یہ جو وہ بہت سارے اور کام کہ جہاں پر وہ مسجد کے انجام دیتے ہیں اور پھر ان کے بیوی بچے بھی ہیں، یہ ہم ان کو جو حق و زحمہ دیتے ہیں وہ نماز کا حق و زحمہ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ ہاں پھر کل کہیں گے کہ مشراجی صاحب نے کہا تھا مولوی صاحب کو نہیں دینے ہیں، ایسی میں نے کوئی بات نہیں کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کار رسالت رسول کے اوپر واجب ہے، تو واجب کی اجرت تو نہیں۔ تو پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے، آخری پیغمبر نے اجرت مانگی، کسی اور نے، کسی اور نبی و پیغمبر و رسول نے اجرت نہیں مانگی۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا پہ آئے تو انہوں نے دین اسلام کی عمارت کی پہلی اینٹ رکھی، انہوں نے بنیاد رکھی، تمام انبیاء چلتے گئے۔ اب میں مثال دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ فرض کریں کہ یہی مسجد جب بن رہی تھی یا جب ہم کوئی مکان بناتے ہیں، نقشہ تیار ہو گیا، ہم ایک مستری کو بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، ایک عہد نامہ، ایک قرارداد باندھی جاتی ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ تم یہ مکان بنانا چاہتے ہیں، بتاؤ مزدوری کتنی لوگے؟ وہ کہتا ہے جی میں 1500 روپے لوں گا ایک دن کا۔ کتنے بجے آؤ گے صبح؟ کہا کہ 8 بجے آؤں گا، 5 بجے چھٹی کروں گا۔ اچھا ہر روز مزدوری لوگے یا مہینے کے بعد یا ٹھیکہ؟ فرض کریں ایک دن کے لیے طے پایا 1500 روپیہ، اور 2 مزدور سے ساتھ 1000 ان کو دینا ہے۔ مکان شروع ہو گیا، پہلا دن ہے، دن کے 12 یا 1 بجے، اور مستری جو ہے وہ میرے پاس آیا، شاہ صاحب مجھے مزدوری دے دیں۔
آپ کا نام اس لیے نہیں لیا کہ آپ سارے بیٹھے ہیں سخی، آپ ہو سکتا ہے اس مستری کو فوراً دے دیں، میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ ایگریمنٹ 5 بجے کا ہوا ہے اور ابھی تو آدھا دن گزرا ہے، میں اسے مزدوری نہیں دوں گا، آپ دیتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کام مکمل نہیں ہوا، کام جب مکمل ہو جائے گا مزدوری مانگ لیں گے۔ حضرت آدم اللہ کے نمائندے ہیں، جب دین اسلام پہنچانے کے لیے آئے تو دین اسلام کی عمارت کی پہلی اینٹ رکھی، جناب ابراہیم آئے، انہوں نے آ کر عمارت کو بلند کرنا چاہا، جناب عیسیٰ آئے، جناب شعیب آئے، جناب عیسیٰ آئے، جناب یحییٰ آئے، جناب اسماعیل آئے، تمام انبیاء آتے رہے اور دین اسلام کی عمارت کو بلند کرتے رہے۔ ابھی اس عمارت کی چھت نہیں ڈلی، ابھی کام مکمل نہیں ہوا، اس لیے کسی نبی نے بھی اجرت نہیں مانگی۔ اجرت کس نے مانگی؟ اللہ کے نبی نے۔ کب؟ جب اس دین اسلام کی چھت ڈل گئی۔ کب ڈلی چھت؟ جب 18 ذی الحج تھی، حج کا موقع، واپس آ رہے تھے، ایک مقام پر پہنچے اور اللہ کے نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا اور اس ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں سے پہلے عہد و پیمان لیا کہ اے لوگو، کیا میں نے دین اسلام کے تمام احکامات تم تک پہنچا دیے ہیں؟ سب نے کہا بالے یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیے ہیں۔ فرمایا کیا میں خود تمہارے نفسوں کے اوپر تم سے زیادہ آیا حق رکھتا ہوں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ آپ حق رکھتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر ایک وسیع و عریض خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کے بعد وہاں پر مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جب کہا نا کہ جس کا میں علی، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، تو اس وقت جناب جبرائیل کا نزول ہوا اور اللہ کے نبی کے پاس درود و سلام دینے کے بعد کہتے ہیں اے میرا رسول، خدا درود و سلام کے بعد یہ تحفہ دے رہا ہے۔ کون سا تحفہ؟ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرا رسول، آج جو تو نے یہ ولایت علی ابن ابی طالب کا اعلان کیا ہے، یہ دین اسلام کی عمارت کا چھت ڈل گیا ہے، آج دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو جب دین مکمل ہو گیا تو اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے لوگو آج دین مکمل ہو گیا ہے، اب مجھے اجر رسالت دو۔ مطلب واضح ہے، کیونکہ تمام انبیاء کسی نے اجرت اس لیے نہیں مانگی کہ کام ادھورا تھا، کام مکمل نہیں تھا۔ کام جب مکمل ہو گیا تو اس وقت رسول نے اس دین کی اجرت مانگی۔ اجرت کیا مانگی؟ محبت، مودت۔ کس سے؟ اہل بیت سے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، لیکن یاد رکھیں بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی، کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ علل ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ عزیز بیٹھے ہیں، ان سے مجھے بیٹھے بیٹھے محبت نہیں ہوگی، وجہ کیا ہوگی بتایا جائے گا کہ جو جوان ہے یا جو بچے ہیں، رسول کا فرمان ہے ان کے ساتھ محبت کرو۔ بزرگ بیٹھے ہیں، سفید ریش میرے والد کی عمر کے ہیں، ان سے کیوں محبت ہو گئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بزرگوں کا احترام کرو، اور یہ میرے والد کی عمر جیسے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے مجھے محبت ہو جائے گی۔ بچوں سے پیار کرنے کا حکم دیا تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ فرمایا کہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی، بلکہ جس چیز میں انسان کمال دیکھتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔
یعنی طلب کمال کی وجہ سے جس چیز میں کمال دیکھا جاتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر میں یوں کہوں کہ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کمال کی وجہ سے آگے نہ بڑھ رہی ہو۔ سورج کی اگر مثال دی جائے تو اس کے اندر بھی طلب کمال ہے۔ صبح جب یہ نکلتا ہے اپنی تمازت، اپنی روشنی، اپنی تپش یہ مختلف خدا کی مخلوق تک پہنچاتا ہے اور کروڑوں میل کا سفر طے کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچتا ہے طلب کمال کی وجہ سے۔ اگر چاند کی مثال دی جائے تو وہ بھی ایسے بہت زیادہ مثالیں، مثال ایک دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ گندم کا دانہ یہ بھی کمال چاہتا ہے، مٹی کے اندر اپنے وجود کو غرق کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، فنا کر دیتا ہے اور پھر اپنے وجود کا اظہار کرتا ہوا زمین کا سینہ چیر کے اپنے وجود کا اظہار کرتا ہے۔ یہ دانہ بھی کمال چاہتا ہے۔ کیسے؟ یہ اپنا وجود جب اس کا اظہار ہو جاتا ہے تو اپنے ہی ساتھ 70 بالیاں اور اس کی نکل آتی ہیں اور پھر ہر بالی پر وہ جو گوشے لگتے ہیں، جو خوشے لگتے ہیں جن کو سٹا کہا جاتا ہے، اس کے اندر پھر 100 دانے ہوتے ہیں۔ وہی دانے جب پک جاتے ہیں تو کسان ہمارے بھائی اس کو کاٹتے ہیں۔ کاٹنے کے بعد ایک مشین آ جاتی ہے، اس تھریشر کے ذریعے بھوسا جدا ہو جاتا ہے، دانے جدا ہو جاتے ہیں، بھوسا لے جانے والے لے جاتے ہیں اور دانے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ ہم اور آپ لوگ بازار سے جا کر وہ گندم کی بوری خرید کر لیتے ہیں، گندم کی بوری ہمارے گھر آ جاتی ہے۔ وہ دانے صاف کرنے کے بعد، سمجھ آ رہی ہے؟ مراحل بتانا چاہ رہا ہوں، یاد تو ہیں آپ کو، لیکن آپ کو ایک مقصد پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہی گندم کے دانے جب مشین پہ جاتے ہیں، آٹا بن کے ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں، ہماری ماں، بہن، بیوی یا بیٹی اس آٹے کو گوندتی ہے، گوندنے کے بعد اس کی روٹیاں بن جاتی ہیں، اور روٹیاں توے پہ جب بن کر ہمارے آگے آ جاتی ہیں۔ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چھوٹے چھوٹے نوالے لے کر اس کو اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور چبانا شروع کرتے ہیں۔ جب یہی گندم کا دانہ میرے جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور میں مصلی پہ آ کے کہتا ہوں اللہ اکبر، یہ ایک دانے کا کمال ہے کہ وہ اپنے کمال تک پہنچ گیا۔ وہی گندم کے دانے کا دوسرا حصہ بھوسا، وہ جانوروں کے کام آتا ہے۔ گائے، بھینس، بکری نے وہ کھایا۔ وہی گائے، وہی بھینس، بکری 2 طریقے 3 طریقوں سے انسان کی خدمت کرتی ہے، کبھی دودھ دے کر، کبھی گوشت دے کر، کبھی وہ چمڑا دے کر، ہر حوالے سے انسان کی خدمت پر معمور ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا گوشت ہو، دودھ ہو یا چمڑا، جب انسان کے کام آ جاتا ہے وہ کمال تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک اخلاقی نقطہ یہاں پر بیان کروں، جتنی کائنات کی چیزیں ہیں، وہ خواہ سورج ہو، وہ چاند ہو، وہ گائے ہو، وہ بکری ہو، وہ پانی ہو، وہ آسمان ہو، وہ ستارے ہوں، وہ ہوا ہو، وہ فضا ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب انسان کی خادم ہیں، خدمت پر معمور ہیں۔ سورج انسان کی خدمت پر معمور، چاند انسان کی خدمت پر معمور، جانور انسان کی خدمت پر معمور، جتنے پھل ہیں، جتنی سبزیاں ہیں، یہ انسان کی خدمت پر معمور ہیں۔ کبھی کسی بکری نے کہا میں ذبح نہیں ہوتی، کبھی کسی گائے نے کہا میں دودھ نہیں دیتی، کبھی آپ سیب اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کھانا چاہیں وہ کہے مجھے کاٹ کے نہ کھاؤ، کبھی ہوا ایسے؟ یہ سب انسان کی خدمت کے لیے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو کہ جتنی بھی چیزیں خداوند متعال نے بنائی ہیں، اس ذات کی آواز آتی حضرت انسان، یہ تمام کی تمام چیزیں تیری خادم ہیں، یہ میں نے تیرے لیے خلق کی ہیں اور تجھے میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ جتنی چیزیں ہیں وہ انسان کی خدمت پر معمور اور اپنی ڈیوٹی انجام دے رہی ہیں۔ کبھی آپ نے سورج کو دیکھا ہو کہ وہ 1 منٹ دیر سے طلوع ہوا ہو؟
کبھی چاند نے کہا ہو کہ آج میں روشنی نہیں دیتا؟ نہیں، وہ پابند ہیں، اپنی ڈیوٹی 100% وہ پوری کی پوری ادا کرتے ہیں۔ جو خادم ہیں وہ تو ڈیوٹیاں صحیح دیں، اور جو اشرف مخلوق ہے اس کے حالات کیسے ہیں؟ دنیا کے حالات میں، معاشرے میں، پڑوسیوں کے ساتھ، خدا کی عبادت میں، حقوق اللہ ہوں یا حقوق عباد ہوں، کیا صورتحال ہے؟ ذرا کبھی اپنا جائزہ جو ہے وہ ضرور لیجیے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اگر ایک دفعہ اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں تو خوشی ہوگی۔ اللہم صلی علی وآلہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی کائنات میں چیزیں ہیں وہ کمال چاہتی ہیں۔ کسی شخص نے کرسی کو کمال سمجھا تو اس نے کرسی کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دی۔ یہی سمجھا کہ کرسی میں طاقت ہے، وہ تحصیلدار بن گیا، وہ کمشنر بن گیا، جی وہ چیف آف آرمی اسٹاف بن گیا، وہ وزیر اعظم صدر بن گیا۔ اس نے یہی سمجھا کہ یہ طاقت ہے، یہ کمال ہے، اس کے ذریعے میں اپنے تمام کام کروا سکتا ہوں، تو اس نے کرسی کے ساتھ محبت کی۔ کسی نے دولت کو کمال سمجھا تو پیسوں کو جمع کرنا شروع کیا، جائیدادوں کو جمع کرنا شروع کیا، ہیرے جواہرات کو جمع کرنا شروع کیا کہ دولت کے ذریعے ہر کام انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہی کمال ہے۔ کسی انسان نے طاقت کو کمال سمجھا تو اپنے بہن بھائیوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے کنبے، اپنی فیملی، اپنے علاقے کے اوپر ناز کرنے لگ گیا۔ میرے 5 بیٹے، میرے 10 بھائی، میرا علاقے میں اتنے لوگ میرے ساتھ ہیں۔ طاقت کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہی کمال ہے۔ جائز و ناجائز طریقوں سے اس نے اہداف کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ آئیں چلیں رسول کے دروازے پر اور دستک دے کر پوچھیں، یا رسول اللہ آپ ہی بتائیں کہ کیا یہ جو چیزیں میں نے گنی ہیں کیا یہ کمال ہیں یا یہ کمال نہیں ہے؟ اللہ کے نبی کی آواز آئی، اے حضرت انسان، جتنی چیزیں تو نے گنی ہیں اپنی جگہ پر ہیں تو ٹھیک، لیکن کمال نہیں ہیں۔ اگر کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی نے ایک اشارہ فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا کہ من ارادہ، جو یہ ارادہ رکھتا ہے، من ارادہ جو ارادہ یہ رکھتا ہے کہ وہ آدم کا علم دیکھے، جو نوح کی ہیبت دیکھے، جو موسیٰ کی مناجات دیکھے، جو عیسیٰ کی خلت دیکھے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ علی ابن ابی طالب۔ یہ جتنے کے جتنے کمالات ہیں، تو نے کرسی کو کمال سمجھا، کرسی کمال نہیں ہے، علم کمال ہے، ہیبت کمال ہے، شجاعت کمال ہے، مناجات کمال ہے، ہیبت کمال ہے، یہ تمام چیزیں کمال نہیں ہے۔ اور اگر یہ تم سارے کے سارے کمالات دیکھنا چاہتے ہو تو فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وجہ علی ابن ابی طالب، تم علی کے چہرے کی تلاوت کر لو، تمام کے تمام کمالات تجھے مل جائیں گے۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جب تم تمام کمالات علی کی زندگی میں دیکھو گے، علی کی زندگی کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں تمام کے تمام کمالات ملنا شروع ہو جائیں گے۔ جب تمام کے تمام علی کے کمالات تمہیں ملنا شروع ہو جائیں گے تو پھر تم علی سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ جب علی سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، اور اگر تمہیں سولی پر بھی لٹکا دیا جائے تو میسم کی طرح تمہارے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن تمہاری زبان سے علی علی کی صدا غائب نہیں ہو سکتی۔ اے حضرت انسان، جب علی سے محبت ہو جائے گی تو نتیجہ کیا ہوگا کہ تو خدا کے قریب ہو جائے گا۔ جب تجھے محبت ہو جائے گی علی سے تو تو گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ جب علی سے محبت ہو جائے گی تجھے تو تیری زندگی بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ زمانے کا دستور ہے کہ جو پیاسا ہوتا ہے وہ پانی کی طرف جاتا ہے،
کبھی دیکھا ہو کہ کوئی کولر، کوئی فریج، کوئی سبیل انسان کی طرف چل کے آئے؟ نہیں، ہمیشہ پیاسا پانی کی طرف جاتا ہے۔ یہ پانی میرے پاس پڑا ہے، یہ میں پینا چاہوں تو ہاتھ کو بڑھانا پڑے گا، اٹھا کر منہ کے قریب لانا پڑے گا، تب جا کر میری پیاس بجھے گی۔ تو زمانے کا دستور ہے کہ ہمیشہ پیاسا پانی کے پاس جاتا ہے۔ جو حاجت مند ہوتا ہے وہ ہمیشہ انسان کے پاس جاتا ہے۔ جو امیر ہوتا ہے عموماً دیکھا گیا غریب اس کے پاس چل کے جاتا ہے۔ جو سردار ہوتا ہے اس کے بعد اس کی رعایا چل کے جاتی ہے۔ لیکن عجیب دستور ہے اہل بیت کے گھرانے کا، کہ اس گھرانے کا دستور یہ ہے کہ سید و سردار ہے مولا علی، اور میسم کی دکان پہ جا کر کہتے ہیں میسم میرا تیرے اوپر سلام ہو۔ کیا محبت ہے! میسم کو کہا میسم جا تم اپنے کام کر، میں علی آج تیری دکان پہ بیٹھتا ہوں۔ کیا کوئی جناب میسم تمار کا کوئی پلازا تھا؟ کوئی کیش اینڈ کیری تھا؟ کوئی بہت بڑا کوئی بزنس تھا؟ نہیں، ایک چھوٹا سا ٹوکرا، ایک چھوٹی سی ٹوکری، ایک چھوٹا سا بزنس، کس کا؟ کھجور کا۔ ایک ٹوکرے میں لے کر کھجورے بیٹھے، اور علی ولی اس کی دکان پہ جا کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جا تم اپنا کام کر، میں تیری کھجوریں بیچوں گا۔ آپ بتائیں کہ اگر کوئی اس علاقے کا ایم پی اے ہو، ایم این اے ہو، اور ایک کسی کی آلو کی دکان ہو، کسی کی ریہڑی کی دکان ہو، اور وہ کہے کہ تم جا اپنا کام کر تھوڑی دیر کے لیے، 5 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے میں تیری ریہڑی پہ کھڑا ہوں، کس کی عظمت ہے؟ اس ریہڑی والے کی عظمت ہے یا نہیں ہے؟ کہ جس کا اب اس وقت جو مالک بنا کھڑا ہے، جو بیچنے والا کھڑا ہے، وہ ایک ایم این اے ہے۔ اور اگر زمانے کا امام، کوثر کا وارث اگر آ کر اس کی ریہڑی کے پاس، اس کے ٹھیے کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میسم میں کچھ تھا۔ اب میں اپنے اوپر سوال کروں کہ کیا ہمارے اندر بھی کوئی ایسی لیاقت ہے؟ آیا ہمارے بھی کچھ ایسے عمل ہیں کہ اگر زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے تو وہ میرے گھر آ کر ایک پیالی چائے کی پی لے؟ آیا میرے کچھ ایسے عمل ہیں کہ امام صرف میرے گھر میں آ کر میری فقط خیریت دریافت کر لیں؟ اس کا مطلب ہے کہ سردار کو تیرے گھر میں آنے کے لیے تجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر محبت ہے اہل بیت سے تو امام زمانہ آج بھی روتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے دکھ بہت زیادہ ہے، اے نوجوان جب تو گناہ کرتا ہے نا تو امام زمانہ کا دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ امام رو کے کہتے ہیں غیروں نے مجھے دکھ دیے ہیں، تو مجھے دکھ نہ دے۔ اگر چاہتے ہیں امام سے محبت ہے، اگر چاہتے ہیں کہ اس دین کے اوپر کاربند رہنا ہے تو کوشش کریں گناہوں سے اپنی آنکھوں کو دور کریں، گناہوں سے اپنے جسم کو دور کریں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر ناراض نہ ہوں تو ایک جملہ کہوں، جو آنکھیں گندی فلم دیکھتی ہیں، جن آنکھوں کے اندر بے حیائی ہے، وہ آنکھیں آیا امام کی زیارت کر سکتی ہیں؟ میں اپنے اوپر سوال کروں، امام غائب نہیں ہیں، امام تو ہماری صفوں میں موجود ہیں، ہماری آنکھیں اس لیے نہیں دیکھ سکتی، ہماری آنکھوں کے آگے پردے ڈلے ہوئے، جن پردوں کی وجہ سے ہم اپنے زمانے کے امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہ اکبر۔ امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میرے مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام یحییٰ ہے، اور یہ مازندران کے رہنے والے ہیں، اس وجہ سے ان کو
یحییٰ مازندرانی کہتے ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو یہ ہوتی ہے وہ نسبت کی ہوتی ہے، مازندران سے مازندرانی۔ یحییٰ مازندرانی ایک روز گلی میں مولا امیر کائنات ملے، اپنے گھر کی گلی میں، تو جناب یحییٰ نے جناب علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا، مولا میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ مجھے جواب دیں۔ امام نے پوچھا، پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ یحییٰ کی آواز آتی ہے، مولا میرے گھر اور آپ کے گھر کی دیوار ملی ہوئی ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کے گھر کی دیوار اور میری دیوار ایک ہے۔ امام نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا، مولا مجھے اس مدینے کے اندر 20 سے 25 سال آپ کی ہمسائیگی میں ہو گئے ہیں، پوچھنا یہ چاہتا ہوں، آیا بتا سکتے ہیں آپ کی بڑی بڑی بیٹی جناب زینب کبریٰ کہاں رہتے ہیں؟ مولا بتا سکتے ہیں آپ کی بیٹی زینب کبریٰ کہاں رہتی ہیں؟ میرے مولا کی آواز آئی، یحییٰ تیرے گھر کے ساتھ میری دیوار ہے، کیسا سوال کر رہا ہے؟ یحییٰ کہتا ہے، مولا پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ مجھے ان 20-25 سالوں میں جو میں آپ کے ہمسائے میں رہ رہا ہوں، اگر گھر میں کوئی مستور ہو، کبھی نہ کبھی اپنے بچوں کے ساتھ اونچا بولتی ہے، کبھی اپنی نوکرانی کے ساتھ اونچا بولتی ہے، کبھی تو بچوں کو ڈانٹتی ہے، مولا مجھے ان 20-25 سالوں میں نے اپنی مرشد زادی کی آواز نہیں سنی، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ علی مولا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور یحییٰ کو کہتے ہیں، اے یحییٰ تجھے نہیں پتا ہی یا بنت البتول، وہ بتول کی بیٹی ہے، تو اس کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ اے عزادارو، میں کہوں گا جس کے ہمسائے 20-25 سال ساتھ رہنے والے، جنہوں نے بتول کی بیٹی جناب زینب کی آواز نہیں سنی، اللہ جانے وہ کوفہ و شام کے بازاروں میں کیسے جا کر خطبے دے رہی تھی۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اے عزادارو، اے غمخارو، جناب زینب کبریٰ 3 مرتبہ اپنے گھر سے باہر آئی، 3 مرتبہ اپنے گھر سے باہر آئی۔ پہلا موقع ماں کی شہادت 3 جمادی الثانی، کل بھی عرض کر چکا، 3 جمادی الثانی کو جب ماں کا جنازہ تیار ہوا، ایک طرف سے جنازے کو مولا علی نے اٹھایا، دوسرے پائے کو جناب سلمان نے اٹھایا، تیسرا پایا مرد اٹھانے والے نہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اپنی ماں کے جنازے کو اٹھا کر حسنین شریفین چلنا چاہتے ہیں۔ سوال کرو چوتھا پایا کس نے اٹھایا؟ کوئی مرد اٹھانے والا نہیں ہے، نہ ہی کوئی بچہ اٹھانے والا ہے، مستور ہیں، جناب فضہ ہیں کہ جنہوں نے ایک دفعہ پائے کو سہارا دیا۔ عزادارو، جنازہ گھر سے باہر نکلا، مولا علی کی جنازے کے اوپر جو نگاہ گئی، ایک دفعہ دیکھا کہ سایہ ہے۔ حسن بیٹا یہ سایہ کیسا ہے؟ بابا میری عزتوں والی بہن اپنے ماں کے جنازے کے ساتھ آ رہی ہے۔ علی مولا نے گریہ فرمایا، رو کر کہتے ہیں، حسن بیٹا ماں کا جنازہ زمین پہ رکھ، جا پہلے اپنی بہن زینب کو گھر چھوڑ کے آ۔ مولا حسن کی آواز آئی، بابا آپ بھی موجود ہیں، میں حسن بھی موجود، حسین بھیا بھی موجود ہے، رات کی تاریکی ہے، کیا وجہ ہے کہ گھر چھوڑ کے آئیں؟ مولا علی کی آواز آئی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی،
وہ میری زینب کے قد کے اوپر کسی کی نگاہ جائے، میں کہوں گا مولا آج ماں کا جنازہ ہے، رات کا اندھیرا ہے، آپ موجود ہیں اور بیٹی کے قد کے اوپر کسی کی نگاہ برداشت نہیں کرتے۔ آنا ذرا شام و کوفہ، لوگ یہی کہتے تھے اور جسے چلنے کا طریقہ نہیں آتا یہی علی کی بڑی بیٹی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب باہر آئی جناب زینب کبریٰ۔ دوسرا موقع عزادارو 10 محرم، جب مولا حسین سجدے میں تھے اور لعین خنجر چلا رہا تھا، اب مجبور ہو گئی اپنے زمانے کے امام کو بچانے کے لیے اور آ کر اس مقام پر کھڑی ہوئی جسے تلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ اونچے مقام پر آ کر کہتی ہے او عمر ابن سعد، او خدا تیری نسل کو غرق کرے، او تو دیکھ رہا ہے رسول کا نواسہ ذبح ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ جب بی بی زینب کبریٰ اپنے خیموں سے اپنے گھر سے باہر آئی۔ تیسرا موقع عزادارو کون سا ہے کہ جب زینب کبریٰ خیموں سے باہر آئی؟ پہلا موقع جب ماں کے جنازے کے ساتھ باہر آئی، دوسرا موقع 10 محرم تلہ زینبیہ، تیسرا موقع شام غریبہ جب خیمے جل گئے، بی بی باہر آئی۔ لیکن اے عزادارو تینوں موقعوں میں بڑا فرق ہے۔ جب ماں کے جنازے کے ساتھ آئی یا جب تلہ زینبیہ پہ باہر آئی، بی بی کے سر پہ چادر موجود تھی۔ لیکن تیسرا موقع جب شام غریبہ، جب خیمے جل گئے، سجاد کے پاس آ کے کہتی ہے سجاد بیٹا مجھے بتا وہ جل کے مر جائیں یا باہر چلے جائیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ میرے مولا واقعہ کی آواز آئی پھپھی اماں علیکن فرار، باہر چلی جائیں، یا میری بی بی کی آواز آئی سجاد بیٹھا اے زمانے کا امام آنکھیں کھول، او ماں کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ میرے مولا کی آواز آتی ہے پھپھی اماں باہر چلے جائیں، یا بی بی کی آواز آئی سجاد او میں بطول کی بیٹی ہوں، میرے سر پہ چادر نہیں۔ میرے مولا کی آواز آئی پھپھی اماں میرے قریب آ۔ بی بی جو قریب آئی، امام نے اپنی پھپھی کے بالوں کو کھولنا شروع کیا، آ کر منہ کے اوپر رکھ کے کہتے ہیں پھپھی اماں اب باہر چلی جاؤ۔ علی کی بیٹی نے گریہ کیا، رو کے کہتی ہے سجاد او میرے منہ کا تو پردہ بن گیا، بتا میرے بالوں کا پردہ کیسے بنائے گا؟ میرے امام نے کربلا کی خاک اٹھائی، اپنے پھپھی کے سر میں ڈال کے کہا پھپھی اماں تمام بیویوں کے سر میں خاک ڈالتی جاؤ اور باہر چلی جاؤ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اے عزادارو سوائے غم مظلوم کربلا کوئی غم نہ دیکھیں۔ ہماری ملت تشیع کے مشہور عالم دین حافظ کفایت حسین گزرے ہیں۔ بزرگ میرے جو بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین بھی ذبح ہوئے، زینب کبریٰ بھی ذبح ہوئیں، لیکن فرق ہے حسین مولا 13 ضربوں کے ساتھ ذبح ہوئے۔ علامہ فرماتے ہیں میرے پاس دلیل موجود ہے، دین محمدی کے اندر ذبح کرنے کے طریقے جدا ہیں۔ بڑے جانور کو نہر کیا جاتا ہے،
چھوٹے جانور کو زمین پر لٹا کر چھری سے ذبح کیا جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ بھی شریعت محمدی میں ذبح کا ہے، جو مچھلی کا ذبح ہے۔ مچھلی کی پوری زندگی پانی کے اندر ہوتی ہے، جب مچھلی کو پانی سے باہر لے کے آتے ہیں وہ ذبح ہو جاتی ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ علامہ حافظ کفایت فرماتے ہیں حسین بھی ذبح ہوئے، زینب کبریٰ بھی ذبح ہوئی، حسین 13 ضربوں کے ساتھ ذبح ہوئے، او زینب کبریٰ بغیر چادر کے او جب خیموں سے باہر آئے او بی بی ذبح ہو گئی۔ اور فقط شام کے بازار میں نہیں، فقط کوفہ کے بازار میں نہیں، بلکہ کبھی حلب، کبھی رکہ، کبھی بازار، کبھی دربار، اور نامحرموں کی نگاہوں سے زینب کبریٰ بار بار ذبح۔ جزاک اللہ خیر الجزاء۔ خدا آپ کے مرحومین کے گناہ معاف فرمائے، جتنے مریض ہیں خدا ان کو صحت عنایت فرمائے۔ آخری جملے عزادارو، میرے مولا سجاد نے موت نہیں مانگی، ظلم بہت ہوئے، دکھ بہت دیکھے، لیکن کسی موقع پر موت نہیں مانگی۔ اکبر کا لاشا خیموں میں آ گیا لیکن موت نہیں مانگی۔ قاسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے لیکن موت نہیں مانگی۔ 6 ماہ کے بھیا کا گلا چھلنی ہو گیا لیکن سید سجاد نے موت نہیں مانگی۔ بابا 13 ضربوں کے ساتھ ذبح ہو گیا لیکن موت نہیں مانگی۔ خیمے جل گئے لیکن موت نہیں مانگی۔ میرے اوپر سوال کرے کب موت مانگی؟ سید سجاد نے، اور جب سوک حمیدیہ آیا اور جب شام کا بازار آیا اور لوگوں کا رش بڑھنا شروع ہوا اور لوگ طبل بجا رہے تھے اور لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور برقیلے لباس پہنے تھے، ایسی حالت میں جب پھپھی کو بازار کے اندر بیٹھ کے چلتے ہوئے دیکھا اور میرے مولا کا جگر پھٹ گیا اور رو کے کہتے ہائے اماں، اور تو سجاد کو دنیا پہ نہ لے کے آئی ہوتی اور میں سجاد کو موت آ گئی ہوتی۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منهم إنا لله وإنا إليه راجعون۔